در لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں روم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آرزو آرزودگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کے آش فتنہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان اویس کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مسئلہ بلال حبشی رکھتے ہیں، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادو پیمائے تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرع آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساماں ہیں تجھے یاد نہیں، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلہ وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، اے خوش آں روز کہ آئی وصب ناز آئی، بے حجایا نہ سوئے محفل ماباز آئی۔ خدا پرستی کی برخاست ہو، اس بند کا ترجمہ یہ ہے: خدا پرستی کی محفل برخاست ہوتے ہی خدا کے چاہنے والے بھی اٹھ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو تیرے عشق میں تھے، راتوں کی نیند حرام کر لیتے تھے اور صبح دم نالوں اور شیوں یا عبادت میں مبتلا رہتے تھے، اور تجھے اپنے دل دے کر محفل سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی کا ہی حوصلہ تھا وہ انہیں مل گیا، وہ راہ حق ہیں اور اپنی جانیں قربان کر کے جنت کو سیدھا رہے ہیں، ان لوگوں کے بغیر اب تیری محفل سوئی ہوگی ہے، اب انہیں اپنے حسین و رخشاں چہرے کا چراغ لے کر ڈھونڈ، لیلا کے دل میں اب بھی درد کی ویسی ہی ٹھیس اٹھتی ہے، اور کیس کے پہلو میں بھی وہی جذبہ الفت مجزن ہے، تج کے بیابانوں اور پہاڑوں میں اب بھی وہی ہرن دوڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عاشق کا عشق اور محبوب کا حسن اب بھی وہی جادو جگا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان کے دلوں میں اب بھی توحید کا نشہ موجود ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں شمار کرتے ہیں، تو بھی وہی ہے۔ پھر یہ ناراضگی اور خفگی کیسے؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہم نے تجھ سے کوئی بے اعتنائی برتی، یا تیرے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو ترک کر دیا؟ کیا ہمارے عشق و دیوانگی میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا ہم نے بت گری کا پیشہ اختیار کر لیا، یا ہم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریق بھلا دیے ہیں، اور حضرت بلال حبشی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضرت بلال نے اسلام کی راہ میں جو سختیاں اور مصائب برداشت کیا ہیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، یہ مانا کہ ہمیں اپنے اسلاف کا سا عشق و محبت کا جذبہ پایا نہیں جاتا، اور ہمارے اندر تسلیم و رضا کی وہ خوبی بھی نہیں، ہمارا دل ہمارے بزرگوں کی طرح مہر و وقار کا پابند بھی نہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ ہم شریعت کے پابند و وفادار بھی نہیں، لیکن گستاخی معاف، ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تو بھی تو ہرجائی ہو گیا ہے، اور تو نے بھی تو اپنا عہد کا پاس نہیں کیا، یہ حقیقت ہے کہ تو نے اسلام کو فارائن کی چوٹی پر مکمل کیا، یہاں اشارہ ہے کہ اس پاک کی طرف جس میں کہا گیا تھا: آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنے نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوا۔
ایک اشارہ کر کے تو نے ہزاروں کے دل مو لیے۔ مراد یہ ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں نے دین اسلام قبول کیا اور اس دین کی روشنی سے لاکھوں دل منور ہوئے۔ ہم انہی کی اولاد ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سینوں میں پہلی سی چنگاری نہیں؟ کیا تجھے نہیں کہ ہم تیرے ان نام لیواؤں کی اولاد ہیں؟ وادی نجد میں زنجیروں کا وہ بھی نہیں رہا، کیس اب دیوار و لیلا کے محمل کا نظارہ بھی نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان کے دلوں میں اب ایمان کی حرارت سرد ہو چکی ہے اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات میں سرشار بھی نہیں رہے، اور ان کے سینوں میں وہ دل رہا جو اور نہ وہ حوصلے اور نہ وہ بلبلے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ گھر ایسا اجڑا کہ محفل بے رونق ہو گئی۔ تو پھر ایک بار ہماری حالت زار پہ کرم فرما اور ہماری محفل کی رونق لوٹ آئے۔ اے خدا، آج ہماری یہ حالت ہے کہ غیار و عیش و مسرت اور دولت و ثروت کی فراوانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور تیرے نام لیوا فاقہ مست مسلمان اس دنیا کے ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ سمٹے سمٹائے بیٹھے تیرے فضل و کرم کے منتظر ہیں۔ تو اپنے ان جان نثار پر رحم فرما اور ان کے دلوں میں اپنی پاک محبت سے معمور اور منور کر دے۔ اے خدا، ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر نادم ہیں۔ ایک بار پھر ہم سے اپنے منہ اپنے مرکز حجاز کی طرف پھیر دیا ہے۔ گو کہ ہم بے پر ہیں، لیکن تو اپنی عنایت و کرم سے ہمیں قوت پرواز عطا فرما۔ ہماری قوم کے ہر فرد میں عجز و دنیا ساز مضراب کے انتظار میں ہے۔ تو ذرا اسے چھیڑ کر تو دیکھ کہ اس میں کتنے نغمے بھرے ہیں۔ آج پھر ایک بار کوہ طور اسی آگ میں جلنے کے لیے بے تاب ہے۔ باد کش غیر ہیں، گلشن ہیں لب جو بیٹھے، سنتے ہیں جام وقف نغمہ کوکو بیٹھے۔ وبر ہنگامہ گلزار سے ایک یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ اپنے پروانوں کو ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرحان جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ عنان تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے تو بے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے نشہ مضراب احساس۔ نغمہ بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تورے منتظر ہیں اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، موریِ مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے۔ جن سے نایاب محبت کو پھراساں کر دے، ہند کے تیری نشینوں کو مسلماں کر دے۔ جوئے خوں میں چکدہ حسرت دیرینہ ماں، میں تدپائے نالہ فشتر کدہ سینہ ماں۔ بوئے گل لے گئی بیرونِ چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمۂ پرواز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تالانم اب تک۔ قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئی، پتیاں پھول کر جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئی۔ وہ پرانے روشیں باغ کے ویران بھی ہوئے، ڈالیاں پیرہن برگ سے عریاں بھی ہوئی۔ قید موسم سے طبیعت وہی آزار اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ وادی نجد میں زنجیروں کا اے خدا، آج ہماری یہ حالت ہے کہ غیار عیش و مسرت اور دولت و مسرت کی فراوانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور تیرے نام لیوا افاقہ و مسرت مسلمان اس دنیا کے ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ سمٹے سمٹے بیٹھے تیرے فضل و کرم کا منتظر ہیں۔ تو اپنے ان جاں نثاروں پر رحم و کرم فرما اور ان کے دلوں میں اپنی پاک محبت سے معمور اور منور کر دے۔ اے خدا، ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر نادم ہیں، ایک بار پھر ہم سے اپنے منہ اپنے مرکز اعجاز کی طرف پھیر دے۔ گویا ہم بے پر ہیں، لیکن تو اپنی عنایت و کرم سے ہمیں قوت پرواز عطا فرما۔ ہماری قوم کے ہر فرد میں عجز و نیاز اور تسلیم و رضا کا جذبہ بیدار ہوا ہے، اب صرف تیری ایک نگاہ کرم کے منتظر ہیں، ہمارا ساز مضراب کے انتظار میں ہے۔ تو ذرا اسے چھیڑ کر تو دیکھ اس میں کتنے نغمے بھرے ہیں۔ آج پھر ایک بار کوہ طور اسی آگ میں جلنے کے لیے بے تاب ہے۔
مراد یہ ہے کہ ہم میں بیداری کی لہر پیدا ہو گئی ہے، اگر تو چاہے تو ہم تیری راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ خدایا تیرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مشکلات اور مصائب دور کر دے۔ ہم جو مفلس بھی ہیں اور حقیر بھی، اس کے باوجود ہمیں سلیمان علیہ السلام کا رتبہ عنایت فرما۔ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے محبوب کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ ہمارے دل جو سراپا حسرت و یاس ہیں اور ہمارے سینے نشتروں سے چھلی ہو رہے ہیں، ہمارے ہندی مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلمان بن سکیں۔ اس گلستان کے رازوں کو خود اس کے پھولوں کی خوشبو نے افشار کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خود مسلمان غیروں سے ساز باز کر کے اپنے ہی ہم مذہبوں سے غداری کر رہا ہے۔ بہار کے موسم کے اختتام کو پہنچا اور اب ہر سو خزاں ہی کی عملداری ہے۔ محبت و اخوت کے گیت گانے والے ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، اب صرف ایک بلبل اقبال رہ گیا ہے جس کا سینہ نعمتوں سے لبریز ہے۔ قمریاں شاخ صنوبر سے دور ہو چکی ہیں اور پھول کی ایک ایک پتی جڑ جڑ کر بکھر چکی ہے۔ باغ کی پرانی روشنی ویراں ہے، ڈالیاں پیراہن برگ سے عیاں ہو چکی ہیں۔ چمن کی اس ویرانی اور بردباری کے باوجود ایک بلبل اقبال نغمہ سراپے لطف امرنے میں ہے باقی، نہ مزہ جینے میں۔ کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بے تاب ہیں جوہر مرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کو نواسے دل ہو، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں۔ یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی غم ہے تو کیا، ہے تو حجازی ہی میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، ہے تو حجازی ہے میری۔ وہ موسم کی اس بے رحمی سے باہر بالکل ہراساں نہیں ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ کوئی اس کی فریاد کو سمجھ نہ پایا۔ قوم کی اس بے اسی کے سبب اب نہ تو مرنے کا لطف باقی رہا اور نہ جاننے میں مزہ رہا۔ اب اگر کچھ کیف و سرور ہیں تو صرف خون جگر پینے میں ہے۔ میرے سینے میں سینکڑوں ایسے جذبات و خیالات ہیں جو بے نقاب ہونے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن کون ہے جو میرے ان داغوں کو دیکھ سکے؟ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا صاحب نظر نہیں جو میرے دل کی صداؤں کو سن سکے یا سمجھ سکے۔ باری تعالیٰ میری زبان میں ایسی تاثیر دے کہ میرا ہر لفظ میری قوم کے دلوں کو متاثر کر سکے۔ میری آواز میں ایسی گونج عطا فرما ہر سننے والا خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، تاکہ میری قوم میں احساس زیادہ پیدا ہو جائے اور پھر ایک بار تیرے پیغام کو توحید سے وہ اپنے دلوں کی پیاس بجھا سکیں۔ میرا پیالہ اگرچہ اجمی ہے، لیکن اس میں جو شراب ہے وہ خالص اسلامی ہے۔ میں نے اردو میں نغمہ سرائی کی ہے، لیکن اس کے لیے تو حجازی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ علامہ اقبال کی نظم شکوہ۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔